السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ہوا میں آزاد اڑتے یہ پرندے کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی پہنچ جاتے ہیں بغیر راستہ بھولے یا گم ہوئے؟ اور ان میں سے کچھ پرندے تو ایسے ہیں جو ہر سال سخت سردی یا سخت گرمی سے بچنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کا رخ کر لیتے ہیں، جیسا کہ امریکہ سے میکسیکو کی طرف یا پھر یورپین ممالک سے انگلینڈ اور انگلینڈ سے چند یورپین ممالک کی طرف۔ ان پرندوں میں مختلف قسم کے اقسام شامل ہیں، جیسا کہ ریڈ ونگ، فیلڈ فیئر، بیوک سوان، بارنیکل گوز، کینیڈا گوز، بلیک ٹیلڈ کارڈ ویٹ اور بوہیمین ویکس ونگ وغیرہ۔ اور یہ پرندے ایسے بھی نہیں کہ بس دوسرے علاقے میں جا کر وہاں مقیم ہو جائیں، نہیں، بلکہ یہ موسم کی تبدیلی کے بعد فوراً اپنے علاقے کا رخ کر لیتے ہیں اور ان میں یہ سلسلہ نسل در نسل جاری رہتا ہے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ آخر اتنے ہزاروں میل کا سفر یہ بغیر راستہ گم ہوئے کیسے کر لیتے ہیں؟ تو صرف اس بات کی کھوج لگانے میں کئی فزسٹ نے کئی سالوں تک ریسرچ کی اور وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ پرندوں کے دماغ میں آلریڈی ایک جی پی ایس انسٹال ہوتا ہے جو کوئی بھی جگہ نیویگیٹ کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا جی پی ایس جو کہ ہم انسان اپنے موبائل فونز میں استعمال کرتے ہیں، جس کے آن کرتے ہی ہم اپنے آس پاس کے ماحول سے بالکل بے خبر صرف اس متعین جگہ کا تعاقب کرنے لگتے ہیں، جو کہ ایک نقشے کو استعمال کرنے سے بالکل مختلف ہے۔ اور اگر سائنس کی نظر سے اس چیز کا تجزیہ کیا جائے تو کوگنیٹو سائنٹسٹ اور سائیکالوجسٹ اسے کوگنیٹو میپ یا علمی نقشہ کہتے ہیں، جو کہ ہمارے ارد گرد کے ماحول اور چیزیں دوسری چیزوں سے کہاں تعلق رکھتی ہیں اس بات کو سمجھنے کی ہماری بڑھتی ہوئی صلاحیت ہے، جو کہ اب جی پی ایس کے استعمال کی وجہ سے لوگوں میں بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جیسا کہ اب اگر کوئی شخص کسی اجنبی جگہ پر جی پی ایس کا استعمال کرتا ہو تو وہ جانتا ہے کہ اسے یہاں راستہ تلاش کرنے میں دماغ لڑانے کے بجائے صرف دی گئی ڈائریکشنز اور ہدایات کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، جس کا نتیجہ پھر کچھ یوں نکلتا ہے کہ آپ جانتے ہی نہیں کہ آپ کے آگے پیچھے کیا چل رہا ہے۔ اور یہ بات گریگ ملنر نے اپنی کتاب پن پوائنٹ میں کوگنیٹو میپ اور جی پی ایس پر تجزیہ کرتے ہوئے کہی۔ آتھر کے مطابق انسانوں کو صرف جی پی ایس پر ریلائی کرنے کے بجائے نقشے کو پڑھ کر راستہ تلاش کرنا بھی آنا چاہیے، جس میں انہوں نے نقشے کو استعمال کرنے کے حوالے سے برڈز آئی ویو فریز کا استعمال کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ نقشہ استعمال کرنے کے دوران انسان پرندے کی طرح تمام راستے دیکھ سکتا ہے بجائے جی پی ایس کے جس میں صرف ایک سیدھی سڑک دکھائی دے۔ مگر جیسا کہ انہوں نے کہا کہ برڈز آئی ویو، اسی طرح اگر پرندوں کی بات کی جائے تو وہ تو خود جی پی ایس کی مدد سے ہوا میں اڑتے ہیں۔ جی ہاں، حالیہ سائنسدانوں نے ایسی حیران کن ڈسکوری کی جس میں انہوں نے یہ جانا کہ پرندے ہوا میں اپنا راستہ نیویگیٹ کیسے کرتے ہیں، جس میں انہیں اس سوال کا جواب بھی مل گیا کہ آخر پرندے موسم کی تبدیلی کے دوران ایک ملک سے دوسرے ملک بغیر گم ہوئے مائگریٹ کیسے کر لیتے ہیں۔ اور اس کا جواب یہ تھا کہ پرندوں کے دماغ آلریڈی ایک جی پی ایس کے تھرو کنٹرول ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خود دماغ لڑا کر راستہ تلاش کرنے کی محنت نہیں کرتے، بلکہ آلریڈی انسٹال جی پی ایس کی وجہ سے وہ گیون ڈائریکشنز کو ڈیٹیکٹ کر کے صرف انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں۔ بیلر کالج آف میڈیسن میں موجود دو ریسرچرز لی کنگ وو اور جے ڈیوڈ نے کبوتروں کے دماغ میں 53 سیلز کا ایک ایسا گروپ دیکھا جو کہ ارتھس میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن اور اسٹرینتھ کا باقاعدہ جواب دیتے ہیں، اور اس چیز کو انہوں نے جی پی ایس نیورونز کا نام دیا۔ کوانٹم فزسٹ کے مطابق پرندے اپنی نیویگیشن سسٹم کو تیار کرنے کے لیے کوانٹم میکینکس کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی بات کا ذکر ایک یوٹیوبر جم الحلیلی، جو کہ انگلینڈ کی یونیورسٹی آف سری میں تھیوریٹیکل فزکس اور پبلک انگیجمنٹ ان سائنس کے پروفیسر بھی ہیں، انہوں نے بھی اپنی ایک یوٹیوب سیریز میں کیا، جس میں انہوں نے ایک اسپیسیفک مائگریٹری برڈ یورپین رابن کے بارے میں تجزیہ کرتے ہوئے بتایا کہ کیسے اپنے ریٹینا کے اندر موجود ایک اسپیشل مالیکیول جس کو کرپٹوگرام کہتے ہیں، اس کی مدد سے یہ ارتھس میگنیٹک فیلڈ کو ڈیٹیکٹ کر کے ہر سال موسم سرما میں اسکینڈینیویا سے جنوب میں میڈیٹرینین کی طرف سفر کرتا ہے۔ دوستو، ان شارٹ یہ کہ سائنس نے آج یہ بات ثابت کر دی کہ پرندے اپنا راستہ خود تلاش نہیں کرتے، بلکہ ان کے دماغ میں آلریڈی ایک جی پی ایس بلٹ ان ہے، جس کی مدد سے وہ زمین کے میگنیٹک فیلڈ کو ڈیٹیکٹ کر کے بس گیون انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بغیر کمپس کے یہ بات معلوم ہے کہ اس میگنیٹک فیلڈ کا رخ کس طرف مڑتا ہے، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس بلٹ ان جی پی ایس کی وجہ سے پرندوں کا دماغ کسی کے کنٹرول میں ہے اور وہ خود سے ہوا میں ایسے پرواز نہیں کرتے۔ اور یہ بات سائنٹسٹ اور فزسٹ کے لیے کافی حیران کن تھی، مگر اس سے بھی حیران کن بات یہ تھی کہ یہ بات آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں پہلے سے بتا دی گئی، جو کہ سائنسدانوں کو آج معلوم ہوئی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، یہاں ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو آسمان میں کسی کے پابند ہیں، انہیں اللہ کے سوا کسی چیز نے نہیں تھاما ہوا، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ دوستو، یہاں عربی میں لفظ مسخر کا استعمال کیا گیا، جس کا مطلب ہے کسی کے انڈر کام کرنا یا کسی کے تابع فرمان ہو کر چلنا۔ یہی وہ ایک لفظ ہے جس کے پیچھے پرندوں کے اڑنے کی تمام سائنس چھپی تھی، جسے آج 1400 سال گزر جانے کے بعد سائنسدانوں نے ڈسکور کیا۔ دوستو، اسی سے البرٹ آئنسٹائن کی ایک مشہور بات بھی یاد آتی ہے، جو کہ اس نے تب کہی جب اس نے سائنس کے ذریعے سے خدا کو قریب سے جانا، جو کہ یہ ہے that God does not play dice with the universe، جس کا مطلب ہے کہ خدا نے اس کائنات اور اس میں موجود ہر ایک چیز کو بس یوں ہی پیدا نہیں کر دیا۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بارہا ریپیٹ کیا کہ ہم نے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، بلکہ ہم نے آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو بہترین تدبیر کے ساتھ ایک مقررہ وقت کے لیے پیدا کیا۔
دوستوں مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔